ملک کے ساتھ انفارمیشن سروس کا مستقبل بھی روشن ہے۔ ہم ڈیجیٹل میڈیا کے نئے دور میں داخل ہو چکے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا انفارمیشن سروسز اکیڈمی میں 41ویں اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ کہا، حالیہ پاک بھارت جنگ میں انفارمیشن سروس کی شراکت کو اعلیٰ سطح پر تسلیم کیا گیا۔ دیگر محاذوں کی طرح بیانیے کی جنگ میں بھی ہم نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ بیرون ملک پاکستان کا مثبت تشخص قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سینٹ انتخابات کا میدان سج گیا۔ کے پی اسمبلی میں سینٹ کی 11 نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری۔ 145 اراکین اسمبلی ووٹ کاسٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت 6 سیٹیں حکومت جبکہ 5 اپوزیشن کو ملیں گی۔ سینیٹر بننے کے لیے 25 امیدوار میدان میں ہیں۔ جنرل نشستوں پر مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا آفریدی اور پیر نور الحق قادری پی ٹی آئی کے امیدوار۔ مسلم لیگ نون کے نیاز احمد، پی پی کے طلحہ محمود اور جے یو آئی فیک کے عطاء الحق درویش اپوزیشن کے امیدوار ہیں۔ پی ٹی آئی نے خواتین کی نشست پر روبینہ ناز اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اعظم سواتی کو میدان میں اتارا۔ اپوزیشن کی جانب سے خواتین کی نشست پر پی پی کی روبینہ خالد اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر جے یو آئی فیک کے دلاور خان امیدوار ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں بھی سینٹ کی خالی نشست پر انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ نون لیگ کے حافظ عبدالکریم اور اپوزیشن کے مہر عبدالستار کے درمیان مقابلہ۔ 2 آزاد امیدوار خدیجہ صدیقی اور اعجاز حسین بھی میدان میں ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں نون لیگ اور اتحادیوں کے ارکان کی کل تعداد 261 جبکہ اپوزیشن اتحاد کے ارکان کی تعداد 108 ہے۔ مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین اسمبلی سے گورنر ہاؤس میں حلف لینے کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین اور اسپیکر صوبائی اسمبلی نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اسپیکر نے ممبران سے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ کورم کی نشاندہی پر اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں ارکان سے حلف لینا ماورائے آئین۔ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر صوبائی اسمبلی انکار کریں تو پھر چیف جسٹس کسی کو نامزد کرے گا۔ ہمیں سننے کا موقع نہیں دیا گیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت، رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ، گورنر، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں ہمارے ارکان نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل راجہ سلمان اکرم کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ہمارے ارکان کے حوالے سے یہ کہنا کہ معاملہ طے ہو گیا غلط ہے۔ آج پنجاب اسمبلی میں ان کے گلے شکوے سننے کے لیے آیا تھا۔ کسی کو پنجاب اسمبلی سے معطل نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے منتخب اراکین کو فارم 47 کے تحت اسمبلی آنے سے روکا گیا۔ بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کا سفاکانہ قتل۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ سردار شیرباز ساتکزئی سمیت 13 ملزمان گرفتار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں، ویڈیو میں دکھائے جانے والے مقتولین کی شناخت تو ہو چکی، تمام ملوث افراد کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ریاست مظلوم کے ساتھ ہے۔ عدالت کے حکم پر مقتولین کے پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے واقعے کا نوٹس دے لیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ آئی جی کو 22 جولائی کو طلب کر لیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے خلاف صحافی پر حملے کا کیس۔ ملزم کا اے ٹی سی کراچی کی جانب سے دیے جانے والے مقدمے کی نقول لینے سے انکار۔ ملزم کی کسٹڈی عدالتی اجازت کے بغیر واپس دیے جانے پر جیل حکام پر برہم۔ سپرنٹنڈنٹ اور انتظامیہ سے وضاحت طلب کر لی۔ لاہور سے ناروال جانے والی ٹرین پٹڑی سے اتر گئی۔ مشکل ٹریک ہونے کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ سیالکوٹ سے لاہور جانے والی لاسانی ایکسپریس بھی کالا خطا اسٹیشن پر کھڑی ہو گئی۔ متعدد علاقوں سے ملازم پیشہ افراد لاسانی ایکسپریس پر سوار ہیں۔ مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا، ٹریک کی خستہ حالی اور ریلوے انتظامیہ کی غفلت آئے روز ٹرین حادثات کا باعث بن رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کی رضاکارانہ علیحدگی کی اسکیم کے لیے 29 ارب روپے مانگ لیے گئے۔ وزارت خزانہ کا اعتراض، کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو پیکج دینے سے انکار۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کے ڈیلی ویجز اور عارضی ملازمین کی تعداد 6204 ہے۔ مستقل ملازمین کو شامل کر کے مجموعی تعداد 11421 بن جاتی ہے۔ 5217 مستقل ملازمین کو ادائیگیوں کے لیے 22 ارب 84 کروڑ روپے درکار ہوں گے۔ عارضی اور ڈیلی ویجز ملازمین کو 6 ارب 33 کروڑ روپے دینے پڑیں گے۔ وزارت خزانہ نے پیکج دوبارہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ نظر ثانی شدہ پیکج رواں ہفتے وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے خلاف ملازمین کا اسلام آباد میں احتجاج۔
मुल्क भर से मुलाजमीन धरने में शरीक। जॉइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक मुलाजमीन हेड ऑफिस के सामने जमा होकर पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करेंगे। स्टोर्स की बंदिश का फैसला 26 करोड़ आवाम को महंगाई माफिया के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। हुकूमत ने अपना फैसला वापस न लिया तो धरना जारी रहेगा। सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के गैर कानूनी अमल पर एक्शन लेंगे। आज़ाद कश्मीर में पुलिस एहलकार तनख्वाह और अलाउंसेस में इजाफे के मुतालबे पर सड़कों पर निकल आए। बाग में एसपी ऑफिस के बाहर धरना और मुतालबात के हक में नारेबाजी। पलंदरी में तमाम पुलिस दफ्तरी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। रावलाकोट और कोटली में भी पुलिस एहलकारों का एहतजाज। एहलकारों का कहना है कि एक वक्त खाने के लिए सिर्फ 22 रुपए मिलते हैं, ऐसे में नौकरी करना मुश्किल है। पुलिस एहलकारों ने 12 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी में कई शहरों में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। मानसून के एक और स्पेल के पेश नज़र रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पीडीएम में पंजाब की आज से 25 जुलाई तक चौथे ताकतवर सिलसिले की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात, जेलम और गुजरांवाला में बारिश का इम्कान। दरियाए चनाब, भुआना के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह बुलंद। चश्मा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर भी पानी की सतह में एक बार फिर इजाफा। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 11 फीट तक पहुंच गई। कबीरवाला की बारामेल बनोई कैनाल में 10 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी खेतों में दाखिल। जैकबाबाद बिगारी कैनाल से निकलने वाले लाल शहबाज नहर को 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पीटीएमए का पंजाब के बड़े दरियाओं में मानसून बारिशों के बायस फ्लड अलर्ट जारी।